بنی اسرائیل کے قبیلے کے ایک گھر میں عمران ابن اتھام نام کے شخص اپنی زوجہ ہینا کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا دل بہت سخی اور نرم تھا۔ اگر اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں اسے اللہ کی خدمت میں دوں گی، میرا اللہ اس بات کا گواہ ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ الحمدللہ، اللہ نے تمہاری حفاظت کری۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں بھی ایک نیک اولاد عطا کرے۔ آمین و اللہ۔ میں نے اپنے بچے کی جنس جانے بغیر اللہ سے قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو پیش کروں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ کی نظر میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی سب ایک ہے۔ لیکن مرد زیادہ کرشماتی ہوتے ہیں اور جنگوں اور مشکل وقتوں میں مضبوط ہوتے ہیں۔ ہم کبھی نہیں جانتے کہ برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ کیا پتہ یہ بچی تمہارے لیے وہ نعمت ہو جو تم اپنی زندگی میں چاہتی ہو۔ میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کا نام مریم رکھوں۔ مریم، یہ کتنا خوبصورت نام ہے۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ لوگو، ہینا نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اس کے والد ہمارے ماسٹر عمران کی وفات کے بعد میں اس بچی کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ اعزاز مجھے بھی کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ میں یہاں کا سب سے امیر ترین انسان ہوں۔ میرا پورا حق بنتا ہے مریم کی دیکھ بھال کا۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے فرمایا، میں مریم کا خالو ہوں، میں اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ایک قرآن اندازی کرتے ہیں، جو بھی جیتا وہ مریم کا خیال رکھے گا۔ یہ رہے سارے تیر، ٹوکری کو صحیح سے ہلاؤ۔ اوہ زکریا، کیا ہم نے تیر کو ایک دفعہ نکالنا تھا یا 3 دفعہ؟ یہ تو ہم نے فیصلہ ہی نہیں کیا تھا۔ یعنی ہم 3 دفعہ تیر کو نکالیں گے۔ مجھے یہ ٹوکری سے تیر نکالنے کا طریقہ صحیح نہیں لگ رہا۔ ہم ندی کی طرف چلتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں دریا میں تیروں کو چلاؤں گا، جس کا بھی تیر ندی کے بہاؤ کے خلاف جائے گا وہ جیتے گا۔ اوہ پھر سے زکریا، کیا ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ندی کے بہاؤ کے ساتھ جائے گا یا خلاف جائے گا؟ میرے خیال سے ہم نے کہا تھا کہ تیر جو ندی کے بہاؤ کے ساتھ جائے گا۔ بالکل، میں نے بھی یہی سنا تھا۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور یہ سارے طریقے نہ آزماؤ۔ ہم بس یہ تیسری اور آخری دفعہ کریں گے۔ اس بار ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ جس کا بھی تیر دریا کے بہاؤ کے ساتھ جائے گا وہ جیت جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ ہار سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جیتنے والا مریم کا سرپرست بنے گا اور اس کے سارے اخراجات اٹھائے گا، اور باقی ہم سب پھر کوئی خرچہ نہیں کریں گے۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون مریم، جب بھی میں تم سے ملنے آتی ہوں میں نے ہمیشہ تمہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب اللہ کا کرم اور مہربانی ہے۔ یہ کیسا پھل ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ ابھی سردیاں چل رہی ہیں، گھروں کی چھتوں پہ برف کی تہ جمی ہے۔ جی، میں نے نماز پڑھنے سے پہلے برف کے گرنے کی آواز سنی تھی۔ لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ گرمی کے موسم کا پھل آیا کہاں سے؟ میں سچ میں نہیں جانتی آنٹی، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے۔ آپ پھل کو کھائیں اور لطف اٹھائیں۔ کتنا لذیذ پھل ہے، میں نے آج سے پہلے ایسی چیز کبھی نہیں چکھی۔ تھوڑا سا اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کے لیے بچا دیجئے۔ ٹھیک ہے، میں ان کے لیے چھوڑ دیتی ہوں۔ الحمدللہ، مجھے ابھی بالکل بھوک نہیں ہے۔ مریم، تم نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے اس پھل کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آج میں نے اسے دیکھ بھی لیا اور چکھ بھی لیا۔ ماشاء اللہ مریم، آپ بہت مبارک ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں اللہ کی نظر میں باقی سب لوگوں کی طرح ہوں۔ میں بس اللہ سے اس کے رحم کی دعا کرتی ہوں۔ برائے مہربانی آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ میری دعا کی کیا قیمت جب اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جانتی ہوں، لیکن تب بھی میں آپ کی دعا کی طلبگار ہوں۔ اے اللہ، ہمارا نصیب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے اللہ، اپنے نبی زکریا علیہ السلام پر رحم فرما، جو میرا اور اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہیں، جنہوں نے میری پرورش کی اور میرے ذریعے نیکی کی۔ جب اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم کی پرہیزگاری اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے مریم کے حجرے پر اللہ کی ڈھیر ساری نعمتیں آتی ہیں، تو زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اولاد کی دعا مانگی، اور نبیوں کی دعا ہمیشہ سنی جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوشی کی خبر دی ہے آپ نے آنٹی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ میری جیسی ایک ضعیف عورت بھی کسی بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ بس کھانا کھائیے۔ مریم، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں اور میرا ابھی دل چاہ رہا ہے کہ تمہارے بچوں کے ساتھ ایک دن کھیلوں۔ مجھے نہیں لگتا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کروں گی۔ میں جانتی ہوں، لیکن پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں تمہاری اولاد کو دیکھوں۔ آپ ابھی اپنے ننھے سے بچے کے بارے میں بتائیے، آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ بچے کو یحییٰ بلائیں۔ کیا یہ نام اللہ نے چنا؟ جی، اللہ نے زکریا علیہ السلام پہ وہی بھیجی تھی۔ یحییٰ، آج سے پہلے اس نام سے کسی کو بھی نہیں پکارا گیا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ مریم اپنے حجرے میں اکیلی تھی کہ جبرائیل ایک انسان کے بیس میں حاضر ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ کون ہو تم؟ جبرائیل نے مریم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اللہ آپ کو ایک بیٹے سے نوازیں گے۔
ایک بیٹا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی مرد نے نہیں چھوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ بچہ اللہ کی رضا کے ساتھ پورے جہان کے لیے رحمت ہوگا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے مریم پہ پھونکا اور حجرے سے آرام سے تشریف لے گئے۔ وہ کہاں چلا گیا؟ اس نے تو مجھے اپنا نام تک نہیں بتایا۔ وہ باہر کیسے گیا؟ دروازہ تو بند ہے۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ مریم، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کافی دن ہو گئے مجھ سے ملنے نہیں آئیں۔ آنٹی خوش آمدید۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ الحمدللہ۔ بے شک اللہ سب جانتا ہے، پر آپ کی آواز کسی خطرناک چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ مجھ سے کوئی بات ہے جو چھپا رہی ہیں؟ کاش میں آپ کو بتا سکتی۔ آپ کھل کے مجھ سے اپنے دل کی باتیں بانٹ سکتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں۔ یقین کریں، مجھے واقعی نہیں پتا مجھے آپ کو یہ بات بتانی چاہیے بھی کہ نہیں۔ سمجھ گئی، آپ بابرکت لڑکی ہیں۔ جو شخص اللہ کے اتنے نزدیک ہو جتنا آپ ہیں، اسے دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ آنٹی ضروری یہ ہے کہ اب میں کیا کروں؟ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ پوری عزت اور شان کے ساتھ انتخاب کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ارد گرد کے لوگ اس بات کو سمجھیں گے؟ آپ کب سے لوگوں کی سوچ کی پرواہ کرنے لگیں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں، جب یہ صرف میرے بارے میں ہوتا ہے۔ میری عبادت اور تنہائی صرف میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے، لیکن ابھی حالات بالکل مختلف ہیں۔ کیسے؟ میں ایک بچے کو جننے والی ہوں، وہ بھی کسی شوہر کے بغیر۔ میرے ماں باپ کے بارے میں لوگ بہت باتیں بنائیں گے، ان کی عزت، ان کا نام مٹی میں مل جائے گا، اور پھر اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کی آبرو کو بھی ٹھیس پہنچے گی۔ مریم، اپنے آپ کو یہ سب سوچ کے پریشان مت کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کتنی پاک ہیں اور یہ کافی ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اپنے لیے بالکل نہیں ڈر رہی۔ میں ڈر رہی ہوں تو اس بچے کے لیے جو میری کوکھ میں ہے، کہیں یہ لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ کیا آپ نے اسے محسوس کرنا شروع کر دیا ہے؟ جی، یہ خوف اور کوملتا کے درمیان کا احساس ہے۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کے نصیب میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ آپ کو بیٹا ہوگا؟ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح۔ نہیں، اللہ کے فرشتے نے فرمایا تھا مجھے بیٹا ہوگا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کاش میں پہلے مر جاتی اور لوگ یہ سب بھول جاتے۔ اور پھر کنواری مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔
मेरा बेटा कितना खूबसूरत है। فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب سا سکون کا احساس ہے، لیکن مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے کچھ گھنٹوں بعد ہی بولنا شروع کر دیا اور اپنی والدہ مریم کو فرمایا، آپ ڈرے نہیں اور نہ ہی آپ اداس ہوں۔ اللہ کی شان ہے، میرا کچھ گھنٹوں کا پیدا ہوا ہوا بیٹا بھی بول سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنے نیچے دیکھیں، آپ کو پانی ملے گا، اسے پی لیجئے۔ الحمدللہ جس نے مجھے پانی پلایا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب آپ کھجور کے درخت کو ہلائیں، درخت سے کھجور گریں گے، وہ آپ مطمئن ہو کر کھائیں۔ کتنے مزے کے ہیں یا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ماں میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں اور آپ کسی قسم کی فکر نہ کریں۔ میں کیسے فکر نہ کروں میرے بچے، آپ کو جنم دینے کے بعد آپ سے آپ کے والد کے بارے میں، آپ کے قبیلے کے بارے میں سوال پوچھے جائیں گے۔ اوہ، میں پتہ نہیں کیا جواب دوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کچھ مت کہیے۔ کیسے؟ پھر میں کیسے ان کو سمجھاؤں گی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کسی کو اپنے سامنے دیکھیں تو خاموش رہیں اور کہیں کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی، اور پھر سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ اللہ کا ہر چیز کے لیے شکر ہے میرے پیارے بیٹے، آپ تو ایک بردبار آدمی کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ اللہ کے فیصلے اور اپنے پاک بیٹے کی موجودگی سے مطمئن ہو کے کنواری مریم اپنے بیٹے کو اٹھائے اپنے حجرے میں واپس آئیں۔ یہ دیکھو روبا، یہ مریم ہے نا؟ ہاں، لیکن مریم نے اپنے ہاتھوں میں کس کو تھاما ہوا ہے؟ میرے خیال سے یہ بچہ ہے، شاید یحییٰ ہے، زکریا اور الزبیتھ کے بیٹے۔ نہیں، یحییٰ تو بڑے ہو گئے ہیں، اب تو وہ چلنے پھرنے لگے ہیں۔ میں نے ابھی ان کو اپنی والدہ کے ساتھ بازار میں دیکھا تھا۔ پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ مجھے تو اندازہ نہیں۔ مریم ہمیشہ سب سے الگ تھلگ رہتی ہے، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ایسے باتیں نہ کرو ادھر، ہم میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ صحیح ہے، ہمیں اس بات کا کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ ظاہر ہے ایک لڑکی کی عزت کا سوال ہے، اس بات کو ہم اپنے حد تک رکھیں گے۔ یعنی آپ اس بات کو مانتی ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ بھی بات نہیں کر سکتی ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ؟ گنہگار شخص روزہ رکھتا ہے کیا؟ خاموش، خبردار اگر آپ میں سے کسی نے بھی مریم کے خلاف کچھ بھی غلط بولا۔ ہم یہاں باتیں سننے نہیں آئے ہیں۔ مریم، کیا تم سے یہ گناہ ہوا ہے؟ نہ ہی آپ کے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی آپ کی والدہ۔ آپ کیسے وضاحت کریں گی اپنی اس حرکت کی؟ یہ کیا ہے؟ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہی ہو؟ ہم نوزائیدہ بچے کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ نوزائیدہ بچے عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر ایک کتاب اتاری ہے، اللہ نے مجھے میری امت کی بہتری کے لیے بھیجا ہے
اور میں اپنی آخری سانس تک اللہ کا پیغام پھیلاؤں گا، صرف اللہ کی عبادت کرنے کا، نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ یہ بچہ بول سکتا ہے؟ اس نے تو ہمارے منہ بند کرا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں مریم کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، مجھے میری والدہ کے لیے نیک بنایا اور مجھے ظالم و فاسق نہیں بنایا، اور میں جس دن پیدا ہوا اور جس دن واپس اٹھایا جاؤں گا اس دن پر سلامتی ہو۔ میرے خیال سے اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دے مریم، آپ نیک خاتون ہیں۔ الحمدللہ رب العزت، مجھے وہ کھجور کا درخت دکھائیں جس سے آپ نے کھجور کھائی تھی۔ اور عیسیٰ کو اکیلے چھوڑ دوں؟ ڈرو نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں اور یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ یحییٰ کو سلامت رکھے، لیکن میں عیسیٰ کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اللہ سب کے محافظ ہے۔ بے شک میں جانتی ہوں، لیکن عیسیٰ میری ذمہ داری ہے۔ وہ صرف نوزائیدہ بچے نہیں ہیں بلکہ ایک نبی ہے جو لوگوں کو ان کے دکھوں اور برائیوں سے بچائیں گے۔ میں نے ان کو سنا تھا اور میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ ان کے سامنے کیا مشکلات آ سکتی ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگوں نے انکار کیا اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں ڈر رہی، لیکن میں اپنی قیمتی اولاد کے لیے ڈر رہی ہوں جس کو میں نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ تم نے سنا؟ کیا ہوا ادھر؟ بادشاہ ہیرودس نے سارے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، یہ کیسا ظلم اور بے رحمی ہے! ان لوگوں کے شر سے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مخصوص بچے کی تلاش کر رہے ہیں۔ ہاں، کس قسم کا بچہ اتنی طاقتور رومانین فوج کے لیے خطرہ پیش کرے گا؟ وہ جو آگے جا کر نبی بنے گا اور لوگوں کے لیے وفادار ہوگا۔ اوہ، کہیں یہ مریم کا بیٹا تو نہیں ہے جس کو اس نے ابھی کچھ دنوں پہلے جنم دیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کیا ہم رومانین سپاہیوں کو عیسیٰ کے بارے میں بتائیں اور انعام حاصل کریں؟ یعنی ہم ناانصافی کا ساتھ دیں گے، اس کا گناہ ہمارے اوپر ہوگا۔ ہمیں آج تو انعام مل جائے گا نا، کل کا کیا ہے؟ کل کا کس کو پتا کہ کیا ہوگا؟ زبردست، پھر ہم ان سے بہت بھاری سودا کریں گے۔ مریم، آپ کو بھاگنا چاہیے۔ بھاگنا؟ پر کیوں اور کہاں؟ کون ہے؟ میں رومانین فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ اب ہم کہاں جائیں؟ اللہ کے لکھے ہوئے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ عیسیٰ کی حفاظت کریں یا رب۔ مریم، ہاں؟ آپ کو بھی اسی وقت بھاگنا ہوگا، رومانین فوج کسی بھی لمحے یہاں آ سکتی ہے۔ شکریہ، ٹھیک ہے، لیکن ایک قافلہ ہے جو سینائی ریگستان سے ہوتا ہوا مصر جا رہا ہے، اس قافلے کے ساتھ آپ بھی چلی جائیں، لیکن جلدی کریں، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ سینائی ریگستان؟ یہ تو وہی ریگستان ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ میں آپ کو آدھے رستے تک لے کر جا سکتا ہوں، لیکن مجھے معاف کیجیے گا، میں اس کے آگے آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا۔ گھوڑوں کی آوازیں ہماری طرف بڑھتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں، فوج قریب آ رہی ہے، جلدی کرے مریم۔ یہ رہے سینائی کے پہاڑ، میں آپ کو یہاں چھوڑ رہا ہوں اور مجھے اب واپس جانا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے اس میں کچھ کھانے کا سامان اور پانی رکھ دیا ہے، اللہ آپ پہ سلامتی رکھے۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل، پوچھیں۔ آپ نے میری مدد کیوں کی؟ آپ نے اپنے ہاتھوں میں اللہ کے نبی کو تھاما ہوا ہے جو غلط چیزوں کی پرستش سے نجات دلائیں گے۔ میں اصل میں آپ کی نہیں بلکہ اپنی مدد کر رہا تھا۔ میرے پیارے بیٹے، پوری دنیا آپ کے بڑے ہونے کے انتظار میں ہے تاکہ آپ کمزوروں کی ڈھال بنیں اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہونے سے بچائیں۔ فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت
أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم